اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاقی زندگی کی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ میں اخلاقیات۔ دیکھیے، لیڈرز ایک بہت بڑا سورس ہیں جو لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں بھی بے شک لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لیڈرز کو یا پارٹیز کو فالو کر رہے ہوں، اس کے باوجود ان پہ لیڈر کا ایک سرٹن انفلوئنس ضرور ہوتا ہے، یعنی بہرحال ان کی ایک افیلیشن اس لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ مفاد تو ہر کسی سے لے ہی سکتے ہیں نا، جس کے بھی پیچھے لگ جائیں مفاد لے لیں گے۔ لیکن عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ اسیس کرتے ہیں کہ اچھا اس دفعہ الیکشن میں کون سی پارٹی کے آنے کا امکان ہے، لہٰذا وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یا پارٹی بدل لیں گے یا ان سے کوئی ربط ضبط بڑھا لیں گے یا اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیں گے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سیاست میں نہیں ہیں، جو فالوورز ہیں، کہ وہ بہرحال لیڈرز کو فالو کرتے ہیں۔ جو ٹاپ کا لیڈر ہے اس کو تو آبویسلی کرتے ہی ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ اس کو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے باقی لوگ ہیں، جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں، ان کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اور بہرحال دیکھیے، ایک لیڈر کی لیڈرشپ تو مانتے ہیں نا ہم اس کو، یعنی یہ اس کی ایک اسپیس تو ہے نا، ہم اسے اچھا کہیں برا کہیں جو مرضی کہتے رہیں، اس پہ اعتراض کرتے رہیں، اس میں ہم جو بھی مسائل نکالتے رہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی فالوئنگ تو ہے۔ یہ جب وہ بات کرتا ہے اور فرض کیجئے 500 1000 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹے جلسے میں بھی، تو 5000 لوگ اس کی بات تو سن رہے ہیں نا، اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور آج کل کا جو دور ہے جس میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ اس کے علاوہ بھی اس کے معاملات ہیں، کاروائیاں ہیں، ادھر ادھر ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ پڑی ہے، وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اوور لیڈر کیری ہم سیلف اور ہر سیلف ایکچولی۔ تو اس سارے کے بعد ایک انفلوئنس ہے جو ہوتا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ اس طرح بہت پڑھے لکھے غالباً نہیں ہیں، غالباً کیا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے، آلدو پڑھائی لکھائی سے زیادہ وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ ووٹ کرتے ہیں تو وہ ووٹ کیا واقعی بہت زیادہ اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پرانے اعتراضات ہیں نا کہ جی نہیں کرتے، لوگ سمجھدار نہیں ہیں، بس وہ جو یا برادری کے انفلوئنس میں آ کے یا پیسے لے کے یا جو ان کے دماغ میں آیا انہوں نے ووٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں آج سے نہیں، یہ 50 سال سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی قصہ اس قسم کا، ہم اکیلے بھی نہیں ہیں اس میں۔ سو آئی ڈونٹ ریئلی گیو امپورٹنس ٹو دیٹ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کسی قسم کا بھی لیڈر ہو، ہم پولیٹیکل کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں، سوشل لیڈرز بھی ہوتے ہیں نا۔ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ سماجی رہنما کسی زمانے میں باقاعدہ نام ہوتا تھا اور لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا تھا کہ فلاں شخص ایک نہایت معزز سماجی رہنما ہے، یعنی وہ سیاست میں نہیں ہوتے تھے بٹ دے اسٹل لیڈ، دے اسٹل لیڈ دی پیپل ایکچولی۔ آج کل کے دور میں بھی ہیں، یعنی ان کی ایک مورل اتھارٹی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا اچھا سوشل ورک کر رہا ہے تو اس کی ایک مورل اتھارٹی ہے، وہ بے شک سیاست پہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل جو لوگ بڑے یعنی پاکستان لیول پہ کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں یا اپنے ریجنل لیول پہ کر رہے ہیں، وہاں ان کی ایک باقاعدہ عزت ہے، ان کی لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کال دیں تو اس کی کال پہ لوگ لبیک کہتے ہیں۔ سو یہ بھی لیڈرشپ ہے۔ اس میں یہ بھی چونکہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، ان کا بھی ایک انفلوئنس ہے۔ پھر ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، وہ جیسے somebody said کہ جی پاکستان میں ریلیجس سیلیبریٹیز ہیں بیسیکلی، کہ یعنی وہ لوگ یعنی جو ہمارے علماء ہیں ان کی ملینز میں فالوئنگ ہے ان کی سوشل میڈیا پہ، تو وہ ٹرولی وہ سیلیبریٹیز ہیں۔ جیسے باقی دنیا میں سیلیبریٹیز کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں نا، کوئی شو بز کے لوگ ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی اس طرح کے ہیں، ہمارے ہاں ریلیجس سیلیبریٹیز ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، ملٹیپل ہیں، بے شمار ہیں۔ گنتی کرنے بیٹھے ہیں تو بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور نئے لوگ آ رہے ہیں اس پہ۔ یعنی ہر وہ ویڈیو
جس میں دین کی گفتگو ہے یا دین سے ریلیٹڈ گفتگو ہے یا جس میں کہیں نہ کہیں قرآن پاک کا کوئی ذکر ہے یا اور اس طرح کا اس سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو ہے، وہ امیڈیٹلی اس کے ویوز ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ اس قدر اورینٹڈ ہیں اس چیز کے اوپر، تو ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا دے رہے ہیں۔ اب یہ لیڈرشپ میں اخلاقیات کا سمپل باٹم لائن یہ ہے کہ مذہبی جتنے بھی لیڈر ہیں، ہر طرح کے لیڈر، یہ کسی کو درس اس طرح سے نہیں دیتے ایکسیپٹ مذہبی لیڈرز۔ وہ تو چونکہ تقریریں کرتے ہیں اور ان کی تقریروں کا اکثر ٹاپک یہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لیکن عام جو سیاسی لیڈر ہیں، سوشل لیڈرز ہیں، فلاں لیڈر ہیں، کارپوریٹ لیڈرز ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایسی کوئی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن ان کا رویہ، ان کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ان کے طریقہ کار ہے، وہ بذات خود کانسٹنٹلی ایک سورس ہے لوگوں کے لیے لرننگ کا۔ اور کیا وہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں لوگوں کو؟ تو یہ ایک گیپ ہے یہاں بھی کہ یہ ایسا نہیں ہے، چونکہ بہت سے لوگوں کے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس شخص کو بھی بہت سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے اور بڑا زبردست آدمی ہے، انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نکل آیا ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو بھی ہیرو ہم بناتے ہیں نا، وہ بیچارے کچھ عرصے کے بعد گر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیرو شپ پہ قائم نہیں رکھ سکتے، ان کو لوگ نہیں گراتے، وہ خود سے گرتے ہیں ایکچولی۔ کوئی ان کی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں لوگوں کا رویہ، ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ ان کو بہت کچھ چاہیے، یعنی لیڈرشپ میں آف کورس جو اخلاقیات کے ایریاز ہیں وہ تو بہت ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کتنی ان کی اپنی ذاتی انٹیگریٹی ہے، کتنی ان کی ذاتی دیانتداری ہے، کتنے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے بارے میں ان کی کیئر کا ایلیمنٹ کتنا ہے، کیا وہ صرف ذاتی مفاد کو فالو کر رہے ہیں یا وہ لوگوں کے مفاد کو پرسیو کر رہے ہیں۔ یہ بہت سارے اخلاقیات کے ایریاز ہیں جو وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہو رہے۔ تو اس پہ میں اور آپ تو کام نہیں کر سکتے، اس پہ تو وہی لوگ کام کریں گے جن کے ذمے یہ کام ہے، یعنی لیڈرز ہی کام کریں گے اس کے اوپر۔ ظاہر ہم تو نہیں کر سکتے نا ان کی جگہ پہ، وہ جو اپنے آپ کو جیسا بہتر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے اس کا، بلکہ اس کا رائٹ بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے اس کی۔ کیونکہ دیکھیے لیڈرشپ ایک تمغہ نہیں ہے، لیڈرشپ ایک ذمہ داری اصولاً تو، چونکہ جب آپ کے پیچھے 10 20 100 50 500 1000 5 لاکھ لوگ لگ گئے تو جتنے زیادہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی، اور وہ ذمہ داری بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا برڈن ہے اس کا، اگر کوئی سوچے اور سمجھے کہ وہ ان کو کدھر لے کے جا رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے سارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا سارے بہت کسی اچھی جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے جس پہ لیڈرز جو ہم عام طور سے دیکھتے ہیں، سبھی طرح کے لیڈرز، میں صرف سیاست کی بھی بات نہیں کرتا، سبھی طرح کے لیڈرز ہمیں یہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پرسیو کر رہے ہیں اور اس کے لیے اف آئی مے سے وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی پبلک ان کا ٹول ہے اور آبجیکٹیو ان کے ذاتی ہیں، اور وہ پبلک کو ایز اے ٹول استعمال کر کے اپنے ذاتی آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ کوئی پچھلے 2 4 5 10 سال میں نہیں ہوا، یہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے۔ فرق اب صرف اتنا ہے کہ پہلے چونکہ ایک اخبار ہوا کرتا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، ٹی وی بھی نہیں تھا، تو اس لیے گفتگو وہ لوگ جو اخبار پڑھ سکتے تھے کچھ ان تک کچھ بات پہنچتی تھی، اور اخبار میں بھی اکثر یہ خبریں نہیں آتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی لانگ ٹائم یہ ایک رواج تھا پرنٹ میڈیا میں بھی کہ خبریں خبروں میں نہیں ہوتی تھیں، خبریں آرٹیکلز میں ہوتی تھی جو سینٹر پیجز پہ ہوتے تھے، اس میں جو کالمسٹ لکھتے تھے اصل خبریں ان میں ہوتی تھیں ایکچولی، تو بے شمار لوگ تو کالمز نہیں پڑھتے تھے، خاص طور پہ انگریزی اخباروں کے، وہ تو خبریں پڑھتے تھے کہ گرما گرم خبریں کیا ہیں آج کل، تو خبریں صرف گرما گرم ہی ہوتی تھیں، اس میں خبریں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر وہ آیا شام کے اخبار کا سلسلہ، وہ آج کل تو بند ہے ویسے کافی عرصے سے، ان کا تو خیر کلیم ٹو فیم ہی یہی تھا نا کہ وہ کتنی، اس کو وہ اپنی لینگویج میں کہتے تھے لیڈ نکالنا، کہ جو شہ سرخی ہے، مین لیڈ تھی جو اخبار کی، وہ اس قدر کوئی اٹریکٹیو اور انٹائسنگ ہو
کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ اس کو فوراً اخبار خرید لیں کہ اچھا، یعنی اس قدر کوئی ظالم قسم کی خبر وہ لگاتے تھے کہ فلاں صاحب کی پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے، یہ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر وہ اخبار خریدتے تھے اور پڑھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے، یہ ان کا روز کا معاملہ تھا۔ اینی وے، بیک ٹو آور سبجیکٹ، اخلاقیات بہت زیادہ ان کی ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی، ہر طرح کی لیڈرشپ کی، اور ہم ان سے ارج کر سکتے ہیں، ان سے درخواست کر سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل لیڈرشپ اپنی کریں اور اپنے آپ کو لیڈر بنوائیں اور چلائیں اپنی لیڈرشپ، لیکن اس معاملے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں تو پھر وہ لیڈرشپ زیادہ مضبوط ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔